الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے جس بزرگ اور جس خاتون مرحومہ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انتظام کیا گیا ہے، اللہ کریم اس محفل کی برکت سے ان کی قبر کی، حشر کی، پل صراط کی اور میزان اعمال کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ادب سے گزارش کروں گا، یہ جو ہمارے بچے بھائی مسجد میں ننگے سر بیٹھے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی لے لیں۔ ویسے بھی ایک باعزت اور روحانی محفل ہے، سر ڈھانپ کر بیٹھیں اور ادب سے بیٹھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیٹھنے پر بھی، اس ادب پر بھی اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہے ثواب۔ ایصال ثواب کسی بھی فوت شدہ مرنے والے مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ثواب پہنچانا، اس کو ہم کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ روٹی پہنچتی ہے، یہ دیگیں پکاتے ہو یہ پہنچتی ہیں، یہ لنگر کھاتے تم ہو، کہتے جو ان کو پہنچ گیا۔ اور بھائی ہم ایصال دیگ نہیں کہتے، ایصال پراٹھا نہیں کہتے، ایصال بریانی نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کیا مطلب؟ لنگر پکے گا، خدا کی مخلوق کھائے گی، اس لنگر کھلانے پر اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب ہم مرنے والوں کو پیش کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ نیکی بدنی ہو، مالی ہو، مرکب ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کسی بھی مرنے والے مسلمان کو کسی بھی نیکی کا ثواب پہنچانا بالکل جائز ہے، شرط ہے مرنے والا مسلمان ہو، مدنی کریم علیہ السلام کا فیصلہ ہے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ مرنے والا کیا ہو؟ مسلمان۔ بے ایمان کو ثواب ولیے نہیں پہنچتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایصال ثواب کے بڑے طریقے ہیں۔ آپ قبر پر پھول رکھ دیں یا کوئی تار ٹہنی رکھ دیں، اس سے بھی قبر والے کو فائدہ پہنچے گا۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے نا؟ کوئی ثواب پہنچانا، کوئی قبر والے کو فائدہ پہنچانا، اس سے بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ کے دل میں آیا، آپ نے فاتحہ پڑھی، مانگی دعا، یا اللہ اس کو ثواب پہنچا دے، ثواب پہنچ جائے گا، ایصال ثواب ہے۔ آپ نے گھر کھانا تو ویسے ہی کھانا ہوتا ہے، آپ نے کہا بیگم صاحبہ لیا روٹی سامنے رکھ، روٹی سامنے رکھ کر آپ نے 4 کل پڑھ دیے، 4-5 آیتیں اور پڑھ دی، دعا مانگی، یا اللہ اس کا ثواب پہنچا، ثواب پہنچ جائے گا۔ جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچائیں، اللہ کی رحمت سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ڈھیر سارے طریقے ایصال ثواب کے۔ کسی کو آپ نے راہ بتا دیا، اس پر ثواب ملا، آپ کہیں یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ مسجد میں 10 روپے دیے، یا اللہ اس کو ثواب پہنچا دے، مرحوم کو، مرحومہ کو اس کا ثواب بھی پہنچ گیا۔ کسی کو روزہ افطار کرا دیا، کسی کو سحری کرا دی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دلوا دیے، کسی کو جوتے دلوا دیے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ تو اس ثواب کو بھی آپ مرنے والوں کو بخش سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ غرض قصہ مختصر، کوئی بھی نیکی ہو آپ اس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے لمبے چوڑے الفاظ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بولیں گے تو سبحان اللہ، وگرنہ آپ کے دل میں بس اتنا آ جائے، یا اللہ
یہ جو میں نے تیری توفیق سے جو نیکی کی ہے اس کا ثواب میں اپنے ابا جی کو، امی جی کو یا فلاں فلاں کو پہنچاتا ہوں، بس آپ کی نیت کرنے کی دیر ہے، اللہ ثواب پہنچا دے گا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، کبھی کبھی بندہ نیکی کرتا ہے اور نیت بھی آگے ثواب پہنچانے کی نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ پہنچا دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی بندے کے یکدم درجے بلند فرماتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ میرا درجہ بلند ہو گیا، اگلے سٹیپ پہ چلا گیا ہوں، میں نے تو کوئی کام کیا نہیں ایسا، تو یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفار والدیکا لاکا، اوے تیرے پتر نے پڑھ کر بخشا ہے، استغفار کیا ہے، میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اولاد بھی تو صدقہ جاریہ ہے نا، اولاد نماز پڑھے گی ثواب ابا جی کو پہنچے گا، اولاد مسجد کی خدمت کرے گی ثواب ابا جی کو پہنچ جائے گا، اولاد تلاوت قرآن کرے گی ثواب ابا جی کو پہنچ جائے گا۔ اولاد اگر نیک اچھی چھوڑی ہو مرتے تک جو بھی نیکیاں کرتے رہیں گے ثواب ابا جی کو پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ بوٹا ابا جی کا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ڈھیر سارے ذرائع ہیں ایصال ثواب کے، سب سے افضل ذریعہ وہ ہے دعا۔ کون سا ہے؟ دعا۔ کون سا؟ بولے دعا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ بولے ذرا سارے بولے، مومن کا کیا ہے؟ ایک جنگ ہے ہماری انڈیا سے، اسرائیل سے، امریکہ سے۔ ہمارے حکمران نام نہ لے، ہم تو لے سکتے ہیں نا، ہم تو مدینے والے کے نوکر ہیں، یہ امریکہ اس کا نام لیتے ڈرتے ہیں، تو ڈرتے رہیں بھی، ہم تو نہیں ڈرتے نا الحمدللہ۔ ہماری ہر کافر سے ہماری جنگ ہے، تو ان کافروں سے لڑنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے بھلا؟ وہ ٹھیک ہے لیکن کلیاں دعاواں نہیں، اسلحہ کیا ہے؟ ہتھیار چاہیے۔ ہتھیار کے بغیر لڑائی ہوتی ہے؟ ایک ہے لڑائی آپ کی کافر سے، لڑنے کے لیے دعا بھی چاہیے اور ہتھیار بھی چاہیے۔ ایک لڑائی ہے آپ کی شیطان سے، وہاں گولی تو چل نہیں سکتی، بے ایمان نظر آئے گا تو گولی ماریں گے نا، وہاں ڈنڈے سوٹے تو چل نہیں سکتے، تو اس بے ایمان کے مکر سے، شر سے بچنے کے لیے کون سا ہتھیار ہے؟ بولیے دعا۔ اچھا انڈیا سے جنگ ہماری لگتی ہے کبھی کبھی، پاکستان بنے کو کتنے سال ہو گئے؟ 80 کے قریب پہنچ گیا نا، 76 سال، بوڑھا ہو چکا ہے پاکستان، اتنی عمر ہوگی اللہ اور عمر میں برکت فرمائے۔ تو انڈیا سے ہماری اب تک جنگ کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 65 میں، 71 میں، 99 میں، میرے خیال 3 جنگیں ہوئی ہیں نا، 3 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہر وقت ہمارے فوجی بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ بھائی جنگ تو 75 سال میں 3 مرتبہ ہوئی، آپ ہر وقت کھڑے ہیں، کہتے ہیں بھائی خطرہ تو ہر ٹائم ہے نا۔ بھائی جس سے زندگی میں 3 مرتبہ جنگ ہوئی، ہر وقت اسلحہ لے کر 24 گھنٹے بندے کھڑے ہیں، تو جس شیطان سے بے ایمان سے جنگ 24 گھنٹے ہے، اس سے 3 مرتبہ ہوئی، اور اس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بارڈر کے اوپر ہر وقت جوان کھڑے ہوئے ہیں، اور جس شیطان سے ہر وقت ہماری جنگ ہے، صبح جنگ ہے، شام کو جنگ ہے، فجر میں جنگ ہے، ظہر میں جنگ ہے، عصر میں جنگ ہے، مغرب میں جنگ ہے، عشاء میں جنگ ہے، سحری میں جنگ ہے، افطاری میں جنگ ہے، کوئی بھی نیکی کرنے لگے اس سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہ کر، آپ کہتے ہیں میں نے نیکی کرنی ہے، وہ کہتا ہے نہ کر، آپ نے کہا میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا سو جا، اے سو جا، اور تیری مہربانی۔ یار جس سے زندگی میں ہماری آج تک 3 مرتبہ جنگ ہوئی، اس سے لڑنے کے لیے اتنے انتظامات ہیں، تو جس سے ہر وقت صبح و شام جنگ ہے، اس سے لڑنے کے لیے ہمیں کتنے انتظام کرنے چاہیے؟ تو اس سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہتھیار دعا والا دے دیا ہے۔ کون سا ہتھیار؟ بس جب بھی فکر لگے نا کہیں میرا اپنا بیڑا غرق نہ ہو جائے، ہمارے بزرگوں کی کہیں قبر میں اندھیرا نہ چھا جائے، تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، اگلی منزلیں کہیں ان کی مشکلات میں نہ گھر جائیں، جب بھی کوئی خوف محسوس کریں ہتھیار اٹھاؤ، یا اللہ کرم فرما، بس یہ ہتھیار ہے۔
لڑو جنگ، دعائیں مانگو رب سے، اپنے لیے بھی، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی۔ انہی دعاؤں کے صدقے اللہ مرنے والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں اگر حاضر ناظر بیٹھے ہوں، ایک آواز سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیے ذرا سبحان اللہ، توجہ ہے ذرا۔ اچھا بھی دعا پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ الحمدللہ سنیوں نے رب کے اس آرڈر پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ باقی آرڈروں پر عمل ہمارا تھوڑا بہت ہے جتنا بھی ہے، لیکن اس آرڈر پر الحمدللہ ہم دبا کے عمل کرتے ہیں۔ جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا مانگو، جنازہ اٹھاتے ہیں تو دعا مانگو، جنازہ پڑھ لیا تو دعا مانگو، دفن کرنے لگو تو دعا مانگو، مٹی ڈالنے لگے تو دعا مانگو، مٹی ڈال کر مکمل کر لی، اذان پڑھ کر ختم پڑھ کر بھی دعا مانگو۔ چلو یار 70 قدم ہو چکے ہیں، اب واپسی پر بھی کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ گھر پہنچ گئے تو کیا کرو جی؟ دعا مانگو۔ یار دوست رشتہ دار جاننے والے محلے والے قریبی اپنے بگانے جو بھی آ گئے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یار کیا کرو؟ دعا مانگو۔ بہانے سے ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں مرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے اور میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا۔ اچھا جب یہ آیت آئی تو سرکار کے صحابہ کے دل میں آیا اللہ نے یہ تو فرما دیے مانگو قبول کرتا ہوں، ٹائم نہیں بتایا۔ کاش ہمیں ٹائم معلوم ہوتا کہ اللہ کس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں، ہم اس ٹائم پہ دعا مانگتے۔ جب ان کے دل میں یہ آیا نا تو اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرما دی۔ سارے کہہ لیں اکبر بھائی کا ذمہ تو نہیں نا، سب کا ذمہ اللہ کا نام لینا، کرے اپنے رب کو یاد، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ حبیب جب آپ سے میرے بندے سوال کریں اللہ دور ہے یا قریب ہے، یہ سوال کریں تو آپ جواب دے دیں میں دور نہیں، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوے میرے بندوں میں تم سے دور نہیں ہوں، میں ہر ٹائم تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پھر مجھ سے دعا مانگو، جب بھی دعا مانگو گے میں اللہ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ بھائی یہ رب کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دعا مانگنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کب قبول فرماتا ہے؟ فرمایا میں نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگے گا، دعا مانگنا اس کا کام ہوگا، قبول کر لینا اللہ کے قدرت کا کام ہوگا۔ بھائی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ کے مقابلے میں کسی بندے کی من مانی یا دھکا شائی نہیں چل سکتی۔ بھائی اللہ نے دعا کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، 24 گھنٹے جب دل کرے بندہ دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یاد رکھنا۔ یہ جنازے کے بعد دعا پر لوگ جھگڑتے ہیں، ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ روکنے والا اگر کوئی ہے تو وہ دلیل لائے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں لیکن جنازے کے بعد قبول نہیں کرتا؟ قرآن میں ہے تو دکھاؤ۔ بھائی رب نے کھلی چھٹی دے دی، اوے جب دل کرے مانگ، جب بھی مانگے گا میں قبول کرتا ہوں۔ ہمارا علاقہ نہیں، ادھر ڈالر رہی پیپل والا سنا ہوگا، پیپل والا ہمارا گاؤں ہے۔ اچھا ادھر نا ایک مولوی صاحب ہے، ٹھنگی مدرسہ ہے نا خالد بن ولید، ادھر سے
سمجھ گئے؟ بسترے شیترے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. جنازے کے لیے آئے مولوی صاحب، ان کا شاگرد تھا وہاں، اس کی دادی فوت ہوئی، جنازے کے لیے آ گئے. جنازہ پڑھانے سے پہلے مولوی صاحب نے اونچی آواز میں اعلان کیا، کہتے ہیں حضرات میں جنازہ پڑھانے لگا ہوں، خبردار کوئی بندہ مجھے جنازے کے بعد دعا والے گناہ پر مجبور نہ کرے. اگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا دعا مانگنے پر اور تمہارے کہنے پر میں نے دعا مانگ لی تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، مجھے نہیں ملے گی. لو جی، یہ مولوی صاحبان ہیں جو کہتے ہیں جی جنازے کے بعد دعا مانگنا گناہ ہے. اس نے کہا جی جہنم میں تم جلو گے، میں نہیں جلوں گا. اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالا بھی تو میں کہوں گا یا اللہ انہوں نے کہا تھا دعا مانگ. یعنی کہ مولوی صاحب کی باتیں یہ بتاتی ہیں، ان کی تقریریں بتاتی ہیں، ان کی کتابیں بتاتی ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا جہنمی، جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بے ایمان ہے. معاذ اللہ. اللہ سے مانگ کر بندہ بے ایمان بنتا ہے بھائی. یہ وہ کمپنی ہے جس کو آپ کہتے ہیں بڑے شریف ہیں، نمازیں سیدھی کرتے ہیں نا، آنے دو مسیتوں میں. بھئی یہ نمازیں سیدھی کرتے کرتے آپ کا جنازہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں. توجہ ہے کچھ؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا آپ کی نمازیں سیدھی کرتے ہیں، نمازیں سیدھی کرتے کرتے آپ کا ایمان ٹیڑھا کر دیں گے، آپ کے جنازے ٹیڑھے کر دیں گے. آپ کا بچہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تو وہی بچہ ہوگا جنازے پر کھڑا ہو کر اعلان کرے گا حضرات خبردار ابے کے جنازے میں دعا نہیں مانگنا. نبی پاک فرماتے ہیں مرنے والا قبر میں انتظار کرتا ہے کوئی دعا مانگے. ڈانگ لا کے کھڑا ہے گا خبردار دعا نہیں مانگنی. اب بتاؤ یہ پٹی پڑھانے والا سچا یا آمینہ کے لال سچے؟ حضور فرماتے ہیں مرنے والا دعا کا انتظار کرتا ہے. اچھا پتہ ہے کتنی امید سے انتظار کرتا ہے؟ ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں تانگ. پتہ ہے کنی تنگ لا کے انتظار کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں پہنچ کر جو ہوتا ہے نا مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا وہ قبر میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پانی کے اندر ڈوبنے والا. پانی کے اندر ڈوبنے والے کو جب تک اس کے جسم میں سانس ہے آخری دم تک پاؤں مارے گا، ہاتھ مارے گا، کوئی رسی مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے، کوئی سہارا مل جائے. تو حضور فرماتے ہیں جتنی امید اور جتنی تڑپ کے ساتھ پانی کے اندر ڈوبنے والا سہارے کا انتظار کرتا ہے، فرمایا اتنی ہی تڑپ کے ساتھ قبر والا دعا کا انتظار کرتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اور اس طرح کی لچ اولاد اللہ کسی کو نہ دے جو ابے کے جنازے پر کھڑے کہتے ہیں حضرات ابے کے جنازے میں دعا نہ مانگنا. کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں جی فوت کی ہوئی ہم فاتحے کے لیے گئے، ہم نے جا کر کہا جی آپ کا ابا فوت ہوا اللہ کو حکم کہتا جی ہم تو دعا نہیں مانگتے. ایسے ہاتھ کر کے کیا کہتے ہیں ہم تو دعا نہیں مانگتے. کئیوں کو چبھتا ہے کہ میں یہ ایسے کیوں بتا رہا ہوں. بھائی تو ایسے نہ کر، یہ ہماری نقل کیوں کر رہا ہے؟ بھائی تو ایسے کرتوت ہی نہ کر. جنازہ پڑھیں گے اور چودھری صاحب ایسے کھڑے ہوں گے پیچھے ہاتھ باندھ کے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا، میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کل جنازہ تھا یا پرسوں، کوٹھی سے ایک آیا تھا، کہتا ہے قاری صاحب میں نے جنازہ پڑھا، انہوں نے میت ایسے اٹھائی جیسے کوئی پولیس پیچھے لگی، دعا ہی نہیں مانگی انہوں نے. یہ اتنے دعا کے دشمن کیوں؟ میں نے کہا وہ تو ان سے پوچھو، ہم سے یہ پوچھو کہ تم دعا کے دیوانے اتنے کیوں ہو. ہم سے ہمارا سودا پوچھو، ان سے ہاں بھائی ان سے ان کا سودا پوچھو نا. ہم سے ہماری بات پوچھو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان قبروں میں جاتے ہیں تو گناہ ہی گناہ کے پہاڑ لے کر جاتے ہیں. فرمایا جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایک ذرے کا بھی گناہ نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا آقا گناہ لے کر گیا جب اٹھا ایک بھی گناہ نہیں، اس کے گناہ کہاں چلے گئے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. کن کی دعاؤں کی وجہ سے؟ مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے. اب ذرا میرا دل کرتا ہے ایک مقام سے میں قرآن کی آیتیں سنا دوں جی. سبحان اللہ کہیے.
لوگ آج کل بے دھڑک کہہ دیتے ہیں جی جو بندہ جنازے کے بعد دعا مانگے گا معاذ اللہ وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے سونے پیارے رب تو فیصلہ فرما جہنم میں کون جائے گا، کیونکہ جہنم میں ڈالنا کس نے ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں نا تو بتا یہ دعائیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے یا دعا سے روکنے ٹوکنے والے؟ یہ جی میرے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے، 18واں پارہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، آپ خود اس کا ترجمہ پڑھنا بعد میں۔ 18واں پارہ، کون سا پارہ؟ کون سا پارہ؟ 18واں، سورہ المؤمنون ہے اور اس کا آخری رکوع ہے۔ آخری رکوع میں سے چند آیتیں میں پڑھ کر سناتا ہوں، بس پھر تقریر ختم ہے میری۔ سنا دوں؟ ایک ٹولہ قیامت والے دن اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ جب اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا نا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال۔ اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ معلوم ہوا یہ وہ ٹولہ ہے جو آیتیں پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یہودیوں کا ٹولہ ہے، یہ عیسائیوں کا ٹولہ ہے، وہ تو ہیں ہی پکے بدبخت ہیں نا۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو آیتیں سننے سنانے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ جیسے میں سمجھا رہا ہوں بھئی قرآن کہتا ہے جب دل کرو اللہ قبول کرے گا، تو دعا کا مخالف کیوں؟ آیتیں پڑھ رہا ہوں نا۔ اللہ فرمائے گا تم پر آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو بندے اس وقت جواب دیں گے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ بدبختی غالب آ گئی تھی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ ٹولہ بن چکے تھے، گمراہ جماعت بن چکے تھے۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، یا اللہ مہربانی کرنا ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی غلطی کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، مہربانی کر اب تو نکال دینا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بولو بھی نہ، مجھ سے بولو بھی، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات مت کرو، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو۔ یا اللہ اس ٹولے پر اتنا غضب کیوں؟ ایک تو پہلے لتر پڑھ رہے ہیں، دوسرا رب فرماتے ہیں ذلیل ہو کر لتر کھاتے رہو، مجھ سے بولو بھی، میری بارگاہ میں ترلا بھی مت کرو کہ یا اللہ یہاں سے نکال۔ یا اللہ اتنی سختی پابندی، تیرا غضب اور ناراضگی ان پر کیوں؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن کے الفاظ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک فریق تھا، ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندوں کی، پیارے بندوں کی ایک جماعت تھی، وہ کہتے تھے یا اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ میرے بندوں کی ایک جماعت جو مجھ پر ایمان لائے تھے وہ مجھ سے بخشش کی دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، وہ دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے میرے بندوں کی دعا کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ہماری دعاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں، بولے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ بھائی تو ہوگا پیٹ کے لیے دعا مانگنے یا نہ مانگنے والا، ہم تو اللہ کی رحمت کے بھکاری بن کر دعا مانگتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ فرمائے گا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے تھے، تم ان کا کیا کرتے تھے؟
مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری, تم اتنے بیوقوف ہو چکے تھے تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ تو میرا ذکر کر رہے ہیں, وہ تو مجھے پکار رہے تھے, مجھے بلا رہے تھے, تم پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے رہے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, وہ مجھے یاد کرتے تھے, مجھ سے دعائیں کرتے تھے, اور تو ان پر ہنستا تھا, مذاق اڑاتا تھا. اب پڑا رہے جہنم میں ذلیل ہو کر, مجھ سے بات بھی مت کر. بھائی میرے دوستو, یہ قرآن سنایا ہے, آپ بتاؤ اللہ پھینٹا کن کا لگا رہا ہے؟ دعا مانگنے والوں کا پھینٹا لگ رہا ہے یا دعا کا مذاق اڑانے والوں کا پھینٹا لگ رہا ہے؟ بولو یارے, یہ قرآن ہے 18واں پارہ, جس کا دل کرے بعد میں قرآن اٹھا لے, ترجمہ اٹھا لے. قبر میں جانا ہے, اللہ رسول کا سامنا کرنا ہے, میں آپ کو قرآن سنا کر قرآن کا واسطہ دیتا ہوں, کبھی دعا کی مخالفت مت کرنا, وگرنہ نتیجہ یہی نکلے گا, قیامت والا دن آئے گا, اللہ فرمائے گا اوے دعا کے دشمنا چل جہنم کے اندر ذلیل ہو کے پڑا رہے. میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے تھے, تو مذاق اڑاتا تھا, تجھے اتنی بھی شرم نہ آئی, وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. معاملہ میرا تھا, میرے بندے کا تھا, وہ بخشش مانگنے والے, میں بخشش کا انعام دینے والا, تو وچ کنا ماما آ گیا روکن والا. توجہ ہے, گلاں کوڑیاں گلے میں سہنے, شکوے میں سہنے, غیبتاں چگلیاں میریاں ہونیاں, لیکن میں سب کو برداشت کروں گا تاکہ آپ کا ایمان بچ سکے. وہ چوکیدار ہی کیا, وہ چوکیدار ہی کیا جس کے ہوتے ہوئے آپ کا مال لٹ جائے, وہ مولوی ہی کیا جس کے ہوتے ہوئے آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ مار جائے. وہ مولوی نہیں, وہ صداقر ہے جس کو عوام کے ایمان کی, عمل کی, ان کی عبادتوں کی, ان کی آخرت کی فکر نہ ہو, اپنی جیبوں کی فکر ہو. خدا کی قسم ہے وہ دلال ہو سکتا ہے, وہ کبھی مولانا نہیں ہو سکتا. مولانا وہی ہے حقیقت میں جس کو آپ کے ایمان کی, آپ کے عمل کی, آپ کی آخرت کی فکر ہوگی. واللہ با خدا میں لوگوں کی باتیں سہتا ہوں, گالیاں بھی سنتا ہوں, کیوں؟ تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے. جب میری کسی تقریر کی وجہ سے کسی ایک کا بھی ایمان بچ گیا, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. قرآن ہے, دعا کے دشمنوں کا کیا لگ رہا ہے؟ پھینٹا. بولو کیا لگ رہا ہے؟ دعا کے منکروں کا کیا لگ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے, جس کا دل کرے پڑھ لے, جس کا دل کرے میری بات کو چیلنج کرے. میں نے قرآن سنایا ہے, جو دعا کا مذاق اڑانے والے دعا کے منکر ہیں ان کا پھینٹا لگے گا. یا اللہ جن کا مذاق اڑتا ہے, اڑاتے ہیں لوگ دعا کی وجہ سے, ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اور سنو قرآن, انی جزیتہم الیوم بما صبروا. اللہ فرماتا ہے اوے صابرو, صبر کرنے والوں, میں آج تمہیں اس صبر کا ثواب عطا فرماؤں گا, اس کی تمہیں جزا دوں گا. دعائیں مانگ کر جو تانے سہتے ہیں نا, یہ بدعتی ہے, یہ جہنمی ہے. ہم تانے سہتے ہیں لوگوں کے, تو اللہ فرماتا ہے اس صبر کا میں تمہیں کیا دوں گا؟ بدلہ دوں گا, جزا دوں گا. آگے فرمایا انہم ہم الفائزون, بے شک تم لوگ ہی کامیاب ہو. ہائے ہائے بھائی, قرآن بتا رہا ہے دعائیں مانگنے والے ہی کامیاب ہیں. دعائیں مانگ, حدیث ہے, آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اس بندے پر غضب فرماتا ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا, اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, مولویوں کے کہنے میں آ کر رب کو ناراض کر لو, یا مصطفیٰ کی بات کو مان کر رب کو اتنا راضی کر لو کہ رب فرشتوں کے سامنے کہے دیکھو میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث, جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں نا, غلطی ہوگی, گناہ ہو گیا, ہو جاتا ہے نا, بندے جو ہوئے غلطی ہوگی, ٹھگی لگا لی, جھوٹ بول دیا, چگلی کر لی, کوئی بھی گناہ ہو گیا, فرمایا جب بندہ معافی مانگتا ہے یا اللہ پروردگارہ بخش دے, غلطی کر بیٹھوں, فرمایا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کا ایمان ہے کہ میرا رب ہے. پھر رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کا ایمان ہے کہ میرا رب ہے جو توبہ بھی قبول کرتا ہے, گناہ بھی معاف فرماتا ہے. میرے بندے کا ایمان ہے, تو جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنے بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. والوں پر رب کی رحمت یوں چھما چھم برستی ہے. اب آپ بتاؤ دعا والے کھاتے میں رہنا ہے یا دوسرے پاتے ٹولنا ہے؟ دعا بتاؤ بھائی,
دعا والے کھاتے میں نا، اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنائے۔ ایک ہی تو بارگاہ ہے جہاں سے مانگ کر بندے کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا اللہ سے مانگ کر کوئی شرمندہ پھر رہا ہو ہیں، چہرے کا رنگ بگڑ گیا ہو ہیں؟ دوست سے مانگتے ہیں، کتنا ہی دوست قریبی ہو، قسم ہے دل میں دھک دھک شروع ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں انکار ہی نہ کر دے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابے سے مانگتے بھی ڈرتے ہیں بھائی، امی کے تھرو مانگتے ابے سے بھی ہیں، ابے سے مانگتے ہم ڈرے، امی سے بھی بچ بچ کے مانگے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے مانگے تو ڈرے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ ایک ہی بارگاہ ہے اللہ کی بارگاہ، جہاں بندہ فخر سے مانگتا ہے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، تو اس بارگاہ سے لوگ ہمیں بھگانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔